اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ انسان کے سارے اعضاء صبح سویرے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. حضور نے مثال دیکھی نا، فرمایا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اتقی فینا، وہ ہمارا خیال رکھنا، انما نحن بیکا، ہمارا سارا معاملہ تیری وجہ سے ہوگا، ان استقمت استقمنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سارے کے سارے خوشحال ہوں گے، وَإِنْ آوَجَجْتَ، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، آوَجَجْنَا، تو ہم سارے مارے جائیں گے. اب دیکھیے نا، قیامت میں انسان کے پورے وجود کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ تو نہیں زبان الگ جائے گی، ہاتھ الگ جائیں گے، نہیں، سارا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کرے گی تو، ہم ساروں کو مار پڑے گی، اس لیے تو مہربانی کریں اپنے اوپر کنٹرول کرنا، کوئی ایسی بات نہ نکالنا جس سے کسی کا دل چھلکی ہو جائے. آج طنز و مزاح میں ہم بیٹھے بیٹھے ایسے گفتگو کر جاتے ہیں کسی کے دل کو چھلکی کر دیتے ہیں. اور یہ زبان کا جو زخم ہے نا، ہاتھ کا زخم، تلوار کا زخم، چاقو کا زخم، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک زبان ایسی ظالم چیز ہے، اس کا نشتر جو ہے اتنا گہرا ہوتا ہے، کبھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جراحات السنان لها التیام، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرمایا زبان کے زخم مٹ جائیں گے، گولی کا زخم ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ زبان ظالم کا جو نشتر ہے یہ اتنا گہرا ہوتا ہے، جب بھی وہ بندہ جس نے اس کو نشتر مارا ہے وہ سامنے آئے گا، اس کا خون کھولنے لگ جائے گا، وہ زخم پھر تازہ ہو جائے گا. ساری زندگی مرتے تک اس آدمی کو نہیں بھولے گا جس نے مجھے سر عام رسوا کیا تھا، جس نے لوگوں کے سامنے مجھے ایسا تانا مارا تھا. جب بھی اس کے سامنے آئے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر طنز نہ کرو، کسی سے ایسا مذاق بےہودہ نہ کرو. لا یسخر قوم من قوم، کسی آدمی سے مذاق نہ کرو. ہو سکتا ہے جسے تم ہلکا سمجھ رہے ہو یہ اللہ کے نزدیک بڑا مقبول ہو، اور تم اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہو، تمہاری کوئی ویلیو نہ ہو اللہ کے نزدیک. کسی کو مذاق نہ سمجھو، کسی کی غربت کا مذاق نہ کرو، کسی کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کرو جس کو ساتھ کو مائنڈ کرے کہ دیکھو اس نے مجھے ساتھیوں کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے.